دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر چلتے ہیں اور وہاں کے ایک ہونہار طالب علم جو ہمارے اسی مدرسے کے سابق طالب علم ہیں مولوی محمد امجد جو ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور ختم نبوت کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز مہمانان عظام اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بندوں کی فوز و فلاح، عروج و ارتقاء اور رہبری اور رہنمائی کے لیے رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنے کلام لا ریب کی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، ملعون ہے، مردود ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور خلود فی النار کا مستحق ہے۔ معزز سامعین، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ 100 سے زائد آیات قرآنیہ، 200 سے زائد احادیث نبویہ اس عقیدے کی قطعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا آئیے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں اور نبیوں کو کسی خاص خطے، خاص علاقے، خاص قوم یا خاص قبیلے کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن جب رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اپنے کلام ابدی میں صاف اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے محمد ہم نے آپ کو کسی خاص خطے یا خاص قوم کا رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، کیونکہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدک ولا نبی بعدک، یعنی نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ اگر ایک طرف قرآن کریم آپ علیہ السلام کو انتہائی واضح انداز میں خاتم النبیین قرار دیتے ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہتا ہے، تو وہیں دوسری طرف آپ علیہ السلام اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کے صحائف و کتب پر ایمان لانے کو متقیوں کی صفت قرار دیتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہتا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا امکان ہوتا تو یہاں من قبلک کے بعد وہ من بعدک ضرور کہا جاتا، لیکن رب کائنات کا من قبلک پر اکتفا کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے۔
دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، عبارت بھی، اشارہ بھی، دلالت بھی، تقاضا بھی۔ معزز سامعین، اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بیشتر احادیث نبویہ اس عقیدے کی قطعیت پر دلالت کرتی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ اگر ایک طرف آپ علیہ السلام اپنے آپ کو آخری نبی اور اس امت کو آخری امت قرار دیتے ہوئے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم کہتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ختم نبوت کو اپنے لیے باعث فضیلت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست ومنها ارسلت الى الخلق کافہ وختم بالنبیون۔ سامعین دی وقار، ان تمام آیات و احادیث کے پیش نظر تمام صحابہ و تابعین، فقہاء و محدثین اور اسلاف و اکابرین کا اجماعی فیصلہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی کفر ہے، اس کی تصدیق بھی کفر ہے، اور اس سے معجزات کا مطالبہ کرنا بھی کفر ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عثمان غنی اپنی کتاب ہدایت الممتری عن غوایت المفتری کے صفحہ نمبر 126 پر لکھتے ہیں وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُعْجِزَاتِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا لِأَنَّهُ شَكَّ فِي النَّصِ۔ یعنی اس زمانے میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، اور اگر کوئی اس سے معجزات کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر روح المعانی میں آیت خاتم النبیین کے تحت لکھتے ہیں وَكَوْنُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابِ وَصَدَعَتْ بِهِ السُّنَّةِ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ فَيُكَفَّرُ مُدَّعِي خِلَافِ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ۔ یعنی آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اسی بات پر اڑا رہتا ہے تو اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ معزز سامعین، ان تمام آیات و احادیث کے ہوتے ہوئے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ملعون و مردود مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے نبوت کا روپ دھرا، طلیحہ اسدی نے نبوت کا ڈھنگ بھرا، اور حرمہ نصیبی کے شکار لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے ان کذابوں کی تصدیق بھی کی۔ لیکن قربان جائیے ان عاشقان خاتم النبیین پر جنہوں نے اس عقیدے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مدعیان نبوت کے خلاف سخت معرکہ آرائی کی اور انہیں جہنم رسید کر کے دم لیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تحفظ ختم نبوت کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اگر کبھی بھی کہیں بھی عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آتی ہے، ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، آپ کے دامن عفت کو داغدار کیا جاتا ہے، تو پھر مت سوچو، جان جاتی ہے تو جانے دو، مال جاتا ہے تو جانے دو، لیکن تحفظ ختم نبوت کی خاطر منکرین ختم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہو، اور ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم اس بڑھتے ہوئے فتنے کی روک تھام کے لیے گلیوں اور کوچوں میں، محلوں پر، دکانوں پر، ہوٹلوں اور چوراہوں پر ختم نبوت کے پیغام کو عام کریں اور اس عقیدے کو ہر مسلمان مرد و عورت کے دل کے اندر مستحکم کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے۔ اگر ہم نے تحفظ ختم نبوت نہیں کیا تو پھر علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کے اس جملے کو بھی یاد رکھیں جو آپ نے بہاولپور کی جامع مسجد میں کہا تھا کہ اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو پکا اور سچا محافظ ختم نبوت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔